مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم کا صرف مطالعہ ہی نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا نہ دنیا کا۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ سلام ہی ہمارا وطن ہے اور سلام ہی ہماری نسل ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سلمان بن سلام ابن سلام۔ دنیا ایک بہت ہی اہم مقام ہے اور اس سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے ہمیں انسان کامل بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سفارش خود داری کے قطعی منافی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ یقین ایک عظیم قوت ہے۔ انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے، لیکن ہمیں لازم ہے کہ اسے رحم کی دستبرد سے محفوظ رکھیں۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ تاریخ ایک طرح کا سنگین گراموفون ہے جس میں قوموں کی صدیاں محفوظ ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے۔ مخالف کو بھی نرمی سے سمجھاؤ۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالف اور عداوت سے رام نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے دل میں اس امر کا سچا جذبہ موجود ہے کہ ہم عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں تو متحد ہونے کی صورت پیدا کرو۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ مال جمع کرنے کی صرف ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ یہ کہ جمع کرنے والے کی نیت دین کی راہ میں صرف کرنے کی ہو۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم۔ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ علم کی ابتدا محسوس سے ہوتی ہے۔ فکر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ نور ایمان بھی کسب حلال ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ سلام کی نظر فرد کے ذاتی شرف پر ہے، حسب و نسب پر نہیں۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ انسان کو ہمیشہ اس عمل کا احساس رہنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس کا اجر صرف آئندہ زندگی میں ملے گا۔ یاد رکھو، انسان کی بقا کا راز انسانیت کے احترام میں ہے۔ صبر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ کسی شخص کا علم و فضل یا احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کروا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ ہر معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھنا مسلمان کا کام ہے۔ غلامی اور محکومی بہت بڑی لعنت ہے۔ ایک بڑے استاد اور معلم کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ مخالف قوتوں سے ہرگز نہ ڈرو، ان سے جدوجہد جاری رکھو، کیوں نہ کہ جدوجہد میں زندگی کا راز مظہر ہے۔ میں اس گھر کو 100,000 تحسین کے قابل سمجھتا ہوں جس گھر میں علی الصبح تلاوت قرآن پاک کی آواز آئے۔ انسانی پیدائش کا غائط تذکیر کائنات ہے۔ نماز با جماعت مقصود یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ و مقام یا نسلی حیثیت کا
کوئی احساس باقی نہ رہے۔ میں آزاد نظام تعلیم کا قائل نہیں۔ تعلیم بھی دیگر امور کی طرح قومی ضروریات کے تابع ہوتی ہے۔ یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمانوں، ذات پات، قوم، قبیلہ اور برادریوں کے امتیازات اور بندہ و آقا کی تمیز ہٹا دو۔ یاد رکھو، قرآن کی روح سے کوئی شخص کسی دوسرے کا آقا نہیں ہو سکتا۔ زمانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیوں نہ کہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابل میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں ہو جا سکتا۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اپنے دست و بازو کی آمداد سے کمائی میں صحیح کرنا چاہیے۔ ہر انسان ادنا پیمانے پر خود ایک خالق ہے، اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ بندہ مومن کو دنیا محنت و مشقت میں بسر کرنی چاہیے۔ مذہب کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کافروں کے لیے ہے، ان کو یہی جنت ملی ہے۔ مومن کے لیے تو تمام عیش و نعم جنت میں مہیا کیے گئے ہیں۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو قطرہ نہیں رہتا۔ زندگی دوسرے سے قرض نہیں دی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت پیدا کرے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا،